سلطان عبدالحمید نے عورتوں کے ساتھ مردوں کے اختلاط پر پابندی عائد کر دی تو جمعیت الاتحاد و ترقی نے سلطان پر یہ الزام لگایا کہ وہ عقل اور علم کے دشمن ہیں۔ سلطان نے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر میں علم و عقل کا دشمن ہوتا تو تعلیمی ادارے نہ کھولتا، اگر میں علم کا دشمن ہوتا تو بچوں کے لیے ٹریننگ سینٹر کیوں کھولتا جن میں انہیں مردوں سے الگ تعلیم دی جاتی ہے۔ سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ میں عورت کی بے پردگی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور عثمانی خواتین میں مغربی قدروں کو پلنے پلنے سے روکنے کے لیے اس پر کاری ضرب لگائی۔ استنبول کے اخبارات میں 3 اکتوبر 1883 عیسوی کو ایک حکومتی بیان کا اعلان کیا گیا جس سے عورت کے بارے میں سلطان کا نقطۂ نظر واضح ہو جاتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا، بعض عثمانی خواتین جو رات کے وقت سڑکوں پر نکلتی ہے خلاف شرع لباس پہنے ہوتی ہے۔ سلطان نے حکومت وقت پر زور دیا ہے کہ وہ اس بے پردگی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے اور جب وہ سڑکوں پر آئے تو مکمل اسلامی نقاب اوڑھ کر آئے۔ اس دوران مجلس الوزراء کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلے صادر ہوئے، صرف 1 مہینے کی مہلت دی جائے، اگر اس کے بعد بھی یہ بے پردگی باقی رہے تو عورتوں پر باہر نکلنے کی پابندی عائد کر دی جائے اور صرف ان عورتوں کو نکلنے کی اجازت ہو جو با پردہ ہو، اور ضروری ہے کہ یہ نقاب ہر طرح کی زینت اور بیل بوٹوں سے خالی ہو۔ باریک ریشمی نقابوں پر پابندی عائد کر دی جائے اور ایسے نقاب اوڑھنے کا عورتوں کو دوبارہ پابند کیا جائے جس سے چہرے کے خط و خال نظر نہ آئے۔ اس بیان کی تشہیر کے 1 ماہ بعد پولیس بزور ان فیصلوں پر عمل کرائے، یہ بیان اخباروں میں شائع کیا جائے اور سڑکوں پر آویزہ کیا جائے۔ اس بیان کے نشر ہونے کے دوسرے دن یعنی 4 اکتوبر کو استنبول سے نکلنے والے ایک اخبار وقت نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا، عثمانی معاشرے نے بالعموم اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سے ملک و قوم کے لیے بے حد مفید قرار دیا ہے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں عورت اپنی بناوٹ کے لحاظ سے مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے، جب تک قرآن کریم یہ بات کہتا رہے گا جدیدیت کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس پر 2 آراء نہیں ہو سکتی۔ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ مساوات کا یہ نظریہ مغرب سے آیا ہے۔ عثمانی میڈیا پر تعداد ازدواج کے مسئلے پر بڑی زور و شور سے بحث جاری تھی۔ انہوں نے اس نظریے کا دفاع کیا اور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ صرف دولت عثمانیہ کے اندر اس چیز کو برا خیال کیوں کرتے ہیں؟ امریکہ اور دوسرے یورپی ملکوں میں تعدد ازدواج کے رجحان پر یہ ماڈرن لوگ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ سلطان اس بات پر زور دیتا تھا کہ اسلام میں 1 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح مباح ہے، اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان عبدالحمید خواتین کی تعلیم کے حق میں تھا، اس لیے انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خواتین ٹریننگ سینٹر قائم کیے تاکہ یہاں سے فارغ ہونے والی طالبات تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ سلطان عبدالحمید اختلاط مرد و زن اور عورت کی بے پردگی کے خلاف تھا اور ان کے عہد حکومت میں مملکت کے امور میں عورت کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں رہا تھا۔ قیصر سلطان میں ملکہ ان کی والدہ تھی، ان کی زوجہ نہیں تھی، جیسا کہ دوسری مملکتوں میں اکثر بادشاہ کی گھر والی ملکہ کے درجے پر فائز ہوتی ہیں۔ اپنی تخت نشینی کے دوسرے دن سلطان اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش ہوئے جو سلطان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، آپ کی شفقت اور محبت کی بدولت میں نے ماں کی کمی محسوس نہیں کی۔ آپ میری نظر میں میری سگی ماں ہے، میں دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو اس مملکت کی ملکہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس محل میں جو چاہے حکم دیں، آپ کے حکم سے سرتابی نہیں ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو کسی صورت نہیں ٹالے گی کہ آپ مملکت کے کسی چھوٹے یا بڑے کام میں کسی طرح مداخلت نہیں فرمائے گی۔ سلطان عبدالحمید جب تخت نشین ہوا تو اس نے دیکھا کہ تعلیمی ادارے اور ان کا نظام تعلیم مغربی فکر سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اور قومیت پرستی کے رجحان نے ان اداروں کے معاملات میں دخل دیا اور انہیں اپنی پالیسی میں اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے ان تعلیمی اداروں کے بارے میں جو پالیسی مرتب کی ان کے اہم نکات یہ ہیں، جنرل ادب اور جنرل تاریخ کے مضامین کو نصاب تعلیم سے خارج کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں مضامین مغربی ادب اور دوسری قوموں کی تاریخ کے وسائل کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں اور ان سے مسلمان طلباء منفی اثر قبول کر رہے ہیں۔ نصاب میں فقہ، تفسیر اور اخلاقیات کی تعلیم کو شامل کرنا،
صرف اسلامی تاریخ کی تدریس پر اکتفا کیا جائے، جس میں عثمانیوں کی تاریخ بھی شامل ہے۔